السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا۔ اور اسی طرح اس آج کے خطبے سے متعلق جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سب سے بہترین علم کیا ہے؟ جی ما قال اللہ وقال الرسول۔ افضل ترین علم اور حقیقتاً علم ہے ہی کیا؟ اللہ کے قرآن کا علم، اللہ کی کتاب کا علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ان قصوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یا تفصیلاً قرآن کریم میں بیان کیا ہے ان کو کیا کہا ہے؟ احسن القصص، سب سے بہترین، سب سے سچے، سب سے نفع بخش قصے اور واقعات۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت، اپنے صحابہ کے اویرنیس کے لیے اور ان کے سامنے اپنے مدعا موضوع، اپنے وعظ و تقریر کو واضح کرنے کے لیے قصے بیان کرتے تھے۔ اللہ کے بیان کردہ قصے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قصے واقعی، مفید اور سچے ہوتے ہیں اور مثالیں دے کر سمجھاتے تھے۔ آج کا خطبہ جمعہ ایک عہد نبوی کے عظیم قصے پر مشتمل تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارتاً بیان کیا، جیسے کہ یہ اس آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تفصیلاً ایک صحابی کا واقعہ ہے جسے اس صحابی نے تو اپنے گھر والوں سے بھی چھپا کر رکھا، دونوں میاں بیوی کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے اپنے نبی کو مطلع کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں میاں بیوی کی ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی سے اللہ کو بہت تعجب ہوئی، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو اس قدر پے کرے ایثار، مہمان نوازی اور خدمتگار بھی ہیں۔ تو آج کے خطبے کا ٹاپک تھا کیا؟ بھلا اس مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کر کے کون سرفراز ہوگا؟ یہ ہے قصے کا ٹاپک ہے، بلکہ اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں تو اس اعتبار سے آپ کو یہ ملے گا من یضیف ھذا اللیلہ، کون ہے جو آج کے ڈنر پر اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا یا اپنے ساتھ اسے آج کا عشاء یعنی ڈنر کھلائے گا۔ اس طرح کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک صحابی جو کافی بھوکے پیاسے ہیں آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی طرح بہت مہمان نواز تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر لے کر آ جاتے ہیں، تو اپنی بیگمات میں سے، ازواج مطہرات میں سے ایک کے گھر پیغام بھیجتے ہیں کہ ایک مہمان ہے، اللہ کا مہمان، تو لہذا کچھ کھانے کے لیے ہاں آج ڈنر وغیرہ، رات کا وقت تھا اس لیے عشاء اس کو کہا گیا ہے، اور حدیث بھی یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ رات کا وقت تھا۔ ایک اور واقعہ ہے کتاب الرقاق صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جو پیش آیا وہ دن کا ہے، تو اس کو کبھی پھر انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ رات کا واقعہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یضیف ھذا اللیلہ، لوگوں کو کہا کہ آج کی رات میرے صحابہ میں سے میرے اس مہمان کو کون ساتھ لے کر جائے گا؟ ایک انصاری صحابی بولے، کہا میں یا رسول اللہ۔ تو اس سے پہلے کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی دسیوں بیگمات تھیں، ازواج مطہرات، سب کے گھر بھیجا کہ کچھ تھوڑا بہت کھانے کے لیے ہے، سب نے کہا کہ پانی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور پھر گھرانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً کیفیت یہ تھی کہ ایک مہینہ دوسرا مہینہ ہلال کا مطلب یعنی ایک چاند پھر دوسرا چاند بھی بیت جاتا، گزر جاتا تھا، اور کھانا گھرانے رسول کا کیا ہوتا؟ الاسودان، دو سیاہ غذائیں، یعنی پانی صاف جو چشمے یا کنویں کا پانی ہوتا ہے اس کا رنگ کالا ہی نظر آتا ہے، اور مدینے کے کھجور جو اجوا وغیرہ زیادہ تر کالے ہی ہوتے ہیں، یعنی کھجور اور پانی۔ اگر کہ انتہائی صحت مند غذائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کے لیے صرف انہی پر اکتفا کرنا مہینہ
بڑا صبر آزما مرحلہ ہے۔ تو خیر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات میں سے ہر حجرے سے یہ جواب ملا کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز سوائے پانی کے کھانے پینے کی نہیں ہے، تو خیر ایک انصاری جب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ من یضیف هذه اللیلہ من یضیف هذا، یہاں رکیں، اللیلہ، کہ اس مہمان کو آج کی رات لے جا کر کھانا کون کھلائے گا، یا ہاسپٹیلٹی یا مہمان نوازی کون کرے گا۔ ایک انصاری صحابی اٹھے، کہا میں یا رسول اللہ، یہ اپنے گھر رات کو لے کر جاتے ہیں، بیگم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ کہا دیکھیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، تو ان کی ضیافت کا، ہاسپٹیلٹی کا اللہ نے ہمیں شرف دیا ہے، تو کیا ہے گھر میں؟ وہ خاتون اس لیے نہیں کہ بخل کی وجہ سے، لیکن حقیقت حال بیان کرنے کے لیے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ہم لائق شان، ان کی شایان شان ہاسپٹیلٹی یا مہمان نوازی نہ کر سکیں، تو اس لیے اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ ما عندی الا قوت الصبیان، میرے پاس سوائے ان ننھے کم سن جو میرے بچے ہیں، ان کے رات کے کھانے یا غذا کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس کا ایک حل ہے، اس طرح اگر ہم کھانا کھائیں گے، مطلب سب جو اس زمانے میں مہمان نوازی کے آداب سے کہ سب گھر والے ایک دسترخوان پر کھاتے ہیں، مہمان بھی میزبان بھی، اور آج کل بھی ہمارے یہاں تقریباً ہیں، تو اب کیا ہے کہ پھر تو مہمان حرج کا شکار ہوگا کہ بھئی اتنے تھوڑے کھانے پر بچے اور گھر والے سب، تو لہٰذا ایک طریقہ یہ اپناتے ہیں ان صحابی انصاری نے، کہا اپنی بیگم سے، کہا کہ بچوں کو بلا پھسلا کر سلا دیں، اور اس میں ہنڈیا میں یا دیگ میں چمچہ چلاتے رہیں، بچے انتظار کر کے کہ ہاں کھانا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس میں پانی میں کچھ کنکر یا کچھ ڈال کر اس کو رکھ دیا گیا دیگ کو کھولنے کے لیے چولہے پر، تو الغرض بچے انتظار میں کب تک جاگیں گے، تو بچوں کو نیند آ جائے گی، اس طرح بچوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم اپنا دونوں ایسا کرتے ہیں کہ دسترخوان لگانے سے پہلے، دسترخوان لگتے ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ بیوی کو کہا، بیگم کو، کہ چراغ کو، دیے کو درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا، تو اندھیرا رہے گا، اندھیرے میں ہمارے ہاتھ بھی اس صحن میں یا تھالی میں رہیں گے، اور مہمان آرام سے کھا لے گا، ہم کھائیں گے نہیں۔ مہمان کو یہ حرج اور یہ مطلب ایک قسم کی شرم کا مسئلہ بھی پیش نہیں آئے گا، حرج کا، کہ بھئی میں اکیلا کھا گیا اور میزبانوں نے کچھ نہیں، وہ یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ شریک ہیں۔ اس سے بہت سے فقہی مسئلے مستنبل کیے گئے ہیں، یعنی مسلمان مرد و زن کا پردہ کی رعایت کرتے ہوئے ایک جگہ ایک دسترخوان یا ایک صحن میں کھانا وغیرہ، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے۔ تو الغرض خطبے میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ صحابی مہمان کے ساتھ بیٹھے، صحن میں ہاتھ رکھا، اسی دوران بیگم نے ہاتھ بڑھایا، چراغ کو درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دیا، چراغ بجھ گیا تو اندھیرا ہو گیا۔ آرام سے سیر ہو کر اللہ کے رسول کے اس مہمان نے ڈنر کیا، اس کے بعد ان کو سلا دیا، یہ آرام سے سوئے، اور یہ دونوں میاں بیوی انصاری اور انصاری رضی اللہ تعالی عنہما وعن اولادہما جمیعا اجمعین، خود اور بچوں کو بھی بھوکے سلا کر اسی میں خوش رہے کہ ہم نے جیسا من کرتا تھا، جیسا دل چاہتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ضیافت کی۔ صبح ہوئی تو یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یقیناً مہمان بھی واپس گئے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر ہی سے کھلکھلا کر خوشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری مہمان نوازی، تمہارے اعصار پر بہت ہی کیا تعجب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خوش رہا، خوش ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اسے بہت ہی شرف عظیم طریقے سے اپنی رحمت شرف قبولیت سے نوازا کہ تم نے کس طریقے سے ایثار اور قربانی دے کر اپنے بچوں کی بھوک اور خود اپنی بھوک کو برداشت کر کے، جو کہ ایک والدین کے لیے اپنی بھوک برداشت کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن اولاد کی نہیں، ناممکن، تو لہذا اپنے مہمان کی ضیافت کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل کیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو صرف اگر کسی
کی دعوت کرتے ہیں، کسی کو کھلاتے پلاتے ہیں، کسی کو لنچ اور ڈنر یا کسی کو کوئی میل مہیا کرتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے ضرورت مندو، اے مہمانوں، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس سے کوئی اپنا مطلب حاصل کریں ٹیمپریری وقتی، یا یہ ہے کہ ہمارے سامنے سر جھکا کر رہے ہیں، شکر گزار بن کر بنیں، اور ہمارے سامنے ہمیشہ شرمسار بن کر رہے ہیں، ہمارے ایک اشارے پر دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہم چاہتے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تھا پہلا خطبہ۔ اس پر امام صاحب نے کہا کہ دوسرے خطبے میں کہ اس سے کئی ایک مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلی چیز یہ، نہ تو اس زمانے میں سیل فون تھے یا سمارٹ فون، نہ سنیپ چیٹ اور نہ سوشل میڈیا ہینڈل کہ ہر چیز کو ریکارڈ کیا جاتا اور طرح طرح کی سیلفی لی جاتی، پھر صبح ایک بڑی فائل لے کر صحابہ کے سامنے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی، بلکہ انہوں نے ان انصاری صحابی اور صحابیہ نے تو خود سے بھی اس کو چھپا کر رکھا اور کسی سے کبھی تذکرہ نہیں کیا، لیکن عرش عظیم پر اللہ رب العالمین نے ان کی قدر اور ان کا شکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اپریشیٹ کیا، اور قبل اس کے کہ یہ قصہ یا مہمان ان کے گھر سے نکلتے، رات ہی کو اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت یہ نازل کر کے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر یہ بتایا کہ ان انصاری غریب صحابی اور صحابیہ کے دل کس قدر مخلصانہ اور نیتیں کتنی صاف تھیں کہ اللہ نے انہیں سرٹیفائیڈ کیا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اور صرف جو یہ ڈنر اپنے مہمان اللہ کے نبی کے مہمان کو کروا چکے ہیں، ان کی ضیافت کروا چکے ہیں، یہ تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، نہ اس پر اسے احسان جتانا، نہ کوئی اور کشور کشائی، نہ مال غنیمت، نہ کوئی دنیاوی مطلب۔ پہلی چیز ہے کہ صدقہ و خیرات میں اس کی اہمیت نہیں کہ کتنے قسم کے کھانے اور کتنی ہائی فائی آپ دعوت کرتے ہیں، اس کی اہمیت ہے کہ کس نیت سے اور کس ضرورت مند کو آپ اپنی بساط کے مطابق کتنا دیتے ہیں۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے، خلوص سے ایک کھجور بھی دیا جائے یا ایک کھجور جتنا لقمہ، ایک کھجور کی مقدار بھی کھانا، تو جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک کھجور کے بقدر خرچ کرتا ہے، کسی کو کھلاتا ہے، اللہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، پھر اس کی پرورش ایسے کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی، کیونکہ گھوڑے کے چھوٹے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، کسی بھی جانور سے سب سے زیادہ خوبصورت جانور ہیں، اور وہ بچے انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، تو خیر اس کی پرورش کرتا ہے، پھر بڑھاتے اس کھجور جتنے کھانے اور صدقے کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، بہت پہاڑ جتنا بنا کر قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال کو باوزن اسے کرتا ہے۔ اس وقت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل اخلاص کے ساتھ آپ ایک پانی کی بوتل بھی کسی کو پلا دیں تو افضل الصدقہ سقیۃ ماء، بہترین صدقہ پانی پلانا ہے، ایک پانی کی بوتل، ایک گھونٹ بھی اگر کسی کو پلا دیتے ہیں، کسی مزدور کو جو آپ کے گھر کے نیچے صفائی کرتا ہے یا دھوپ میں پسینے میں جو بیچارہ شرابور رہتا ہے، یا ایک سینڈوچ بھی، ایک لقمہ، ایک کوئی فروٹ یا ایک کھجور بھی کھلا دیں، تو یہ اخلاص سے کھلایا جائے، اس پر رحم کر کے کھلایا جائے، اس کی بھوک کا احساس کر کے کھلایا جائے، جو فلسفہ صیام رمضان ہے، تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے اور عہد پہاڑ جتنا بڑا صدقہ کر کے دے گا۔ اگر مخلصانہ طور پر اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے تو بڑے صدقے کا انتظار نہ کریں، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی میں، راوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا بنی آدم انفق ینفق، تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ضرورت مندوں محتاجوں پر خرچ کرو تو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین اپنے رزق کے دروازے تم پر کھول دے گا، رزق کے راستے وسیع کر دے گا، رزق کی تنگ راہیں کشادہ ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما نقص صدقۃ من مال، صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوا بلکہ اس میں مزید برکت ہوتی ہے، مزید اضافہ ہوتا ہے، اس سے آفات اور بلائیں ٹل جاتی ہیں، بہت سی جو علاج معالجے دیگر بہت سی چیزوں میں جو مال خرچ ہوتا ہے وہ تمام ان فضولیات میں اور حرام خور جیبوں میں جانے سے بچ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عافیت اور برکت سے بندہ صدقہ کرنے والا نوازا جاتا ہے، کم از کم نیک نیتی بھی ہو تو اسے بھی اللہ رب العالمین رزق میں برکت دیتا ہے۔
موجودہ دور میں خصوصی طور پر امام صاحب نے توجہ دلائی ہمارے بھائی خصوصاً غزہ میں یا دنیا کے مختلف خطوں میں ایک دانے دانے پانی کی گھونٹ کو ترس رہے ہیں، بھوک سے نونہال بچے مر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد، آپ کے قرابت داروں میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے محلے بستی میں محتاج اور ضرورت مند ہوں، تو ان کا خیال رکھا جائے، اپنے کھانے میں سے کچھ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں، قرابت داروں، نائبرس وغیرہ کا خیال رکھنے کی وصیت کرتے ہوئے ابو ذر سے کہا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ، اے ابو ذر جب تم کو کیا کہتے ہیں شوربہ یا کڑھی یا کچھ چیز جب تم بناؤ تو اس میں شوربہ بڑھا دو اور جو اپنی ضرورت سے زیادہ ڈال دو اس میں پانی، تو اس سے اپنے ہمسایوں کی خبرگیری کرو، مزاج پرسی خبر رکھو، تاکہ شربے ایک کپ یا ایک ڈونگا یا ایک پیالہ اپنے ہمسایوں تک پہنچ کر ان کی ضرورت پوری ہو سکتا ہے کہ کسی کا لقمہ عیش وہی ایک گھونٹ شوربہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طلاب علم جو مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رہتے تھے، جن کو اصحاب صفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو، حتیٰ کہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہوں، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں سے بعض غیر مسلم، حتیٰ کہ مدینہ آنے کے بعد بھی حضرت اسماء یعنی حضرت عائشہ کی سوتیلی بہن جو تھیں، بہت عظیم خاتون تھی، حضرت ابوبکر کی بیٹی، ان کی ماں غیر مسلم تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں غیر مسلم ہے، محتاج ہے۔ کہا ہاں صلح رحمی کریں، اپنے غیر مسلم ماں پر خرچ کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمسایوں، اپنے قرابت داروں، اپنی سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں، اپنے صحابہ، اپنے طلاب علم کا خیال رکھتے تھے۔ اگر سیرت رسول کے اس عظیم باب کو جو صدقہ و خیرات، مہمان نوازی میں ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی پر آج مسلمان عمل کریں تو بے شمار طلاب علم، طلبہ اور طالبات جو اللہ کی کتاب کو حفظ کرنے کے لیے ابھی ہم خطے کی ہر وادی میں مساجد میں سب سے زیادہ قرآن و سنت کے طلبہ کو دیکھ کر آئے ہیں، بلکہ وہ ویلیاں وادیاں ہی وادیاں ہیں خوبصورت۔ ہر ایک وادی میں ایک جگہ مسجد، اس میں سب سے زیادہ رجوری جسے کہتے ہیں، سب سے زیادہ تعداد کم عمر طلبہ اور طالبات کی تھی، چھوٹے چھوٹے طلبہ، انتہائی ذہین اور انتہائی یعنی آپ اس کو کہیں گے جینیئر ٹیلنٹ کے مالک، اور اسی طرح طالبات بہت ہی منظم طریقے سے پڑھنے والے۔ سب جگہ دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بوڑھے لوگ ہیں مساجد میں، وہ بھی تھوڑے سے، اور اس کے بعد نوجوان ہوتے ہیں، بچے تو نظر نہیں آتے۔ لیکن اس خطے میں مجھے 70 سے لے کر 80 سے یعنی 60 سے لے کر 70% تک چھوٹے بچے قرآن کے طلاب علم نظر آئے، دوسرے نمبر پر نوجوان، تیسرے نمبر پر بڑے یا بزرگ لوگ۔ تو الغرض یہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے لیے اس پرفتن دور میں جہاں مادہ پرستی، میٹرلزم ہے اور طرح طرح کے ازم ہیں، نیشنلزم ہیں اور کیا ٹرائبلزم، طرح اور لنگوسٹزم، ساری شیطانی جالیں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں اگر کچھ طلاب علم، کچھ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کی عمر کو، اپنے بچوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم کے لیے اور اس کے حفظ کے لیے اور دوسروں تک اسے پھیلانے اور صحیح طریقے سے پڑھانے کے لیے اگر وقف کر رکھا ہے تو سب سے زیادہ صدقے کے مستحق ہیں۔ اسی طرح آخر میں امام صاحب نے بتایا کہ یہاں پر صدقہ کرنا بہت آسان ہے، یہ صرف جس طرح ان انصاری صحابی اور صحابیہ نے بلا کسی سے داد وصول کرنے کے لیے دکھاوے کہ اللہ کے رضا کے لیے ضیافت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے مستند ایپ ہیں جو اپرووڈ ہیں بائی دا کہتے ہیں ولی امر کے ذریعے، ان کے ذریعے جتنے آدمی کو استطاعت ہو کسی بھی شعبہ میں، مقروض لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، بیمار ہیں، بہت سی اس طرح کی کے ویلفیئر ٹرسٹ ہیں جن کے ایپ بنے ہوئے ہیں، تو ان کے ذریعے آدمی ضرورت مندوں، محتاجوں تک پہنچا سکتا ہے اپنا صدقہ و خیرات۔ اور جہاں تک تعلق ہے، جیسے مثال کے طور پر آخر میں دعا کی گئی کہ اللہ رب العالمین ان پوری دنیا میں جہاں اہل ایمان مظلوم ہیں، خصوصاً غزہ کے جو مظلوم، جو انتہائی کسن پرسی کی حالت میں شب و روز گزار رہے ہیں، بھوک، پیاس، بیماری، قتل، تشدید، ظلم، زیادتی، اللہ رب العالمین ان کی مشکلوں کو آسانیوں سے بدلے اور اپنے ظالم دشمن کے خلاف انہیں فتح دے، اور ان کے زخمیوں کو شفا، متوفی لوگوں کو مغفرت اور جنت کی ضیافت سے نوازے۔ وہیں جو بھوک ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے کھانا اور پینا مہیا کرے، وسیع اور مبارک رزق مہیا کریں، اور جو زخمی ہیں انہیں شفا دے، اور جو نمبر آزمائے انہیں اللہ رب العالمین کامیابی اور فتح۔ وما ذلك على الله بعزيز۔ هذا وصلى الله وسلم على النبي فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات۔